رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی پھپھو کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ کسی دور میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، جس کی بنا پر ان کو زید بن محمد کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے جو روایات بیان کیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خود کر رہا تھا کہ آپ زینب سے نکاح کریں، اس لیے آپ نے دونوں میں طلاق کروا کے خود نکاح کر لیا، اور اس طرح کی روایات بیان کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نبوت کی شان کا حق ادا کر رہے ہیں اور ایک ایک بات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی صحت کے متعلق نہیں جانتا کہ یہ بات کرنے والا کون ہے، یہ بات آئی کہاں سے ہے۔ ایک فضول کلام ہوتا ہے جسے دین کا درجہ دے کر لوگوں میں مشہور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کتنی ہی بے سروپا روایات موجود ہیں، لوگ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ بندہ دین کے متعلق جب دین کو یہ کہتا ہے کہ یہ لا ریب دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کے متعلق کوئی بات کر رہا ہو تو شک اور شبہ سے پاک ہی بات کرے، وگرنہ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، اکثر کا جواب یہ ہوتا ہے میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، اور فلاں کتاب کیا ہوتا ہے جی، سچے موتی کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، فلاں کتاب کے اندر روحانی باتوں کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی۔ سچے موتی اور روحانی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اس میں جس نے وہ کتاب لکھی ہے وہ حوالہ نہیں دیتا کہ فلاں کتاب سے میں نے یہ روایت لی ہے۔ ہم اس روایت کو جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں، وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے وہ روایت ملتی نہیں۔ جیسے عام طور پہ لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ جی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے تندور کے اندر روٹی لگائی تو وہ روٹی جل نہیں رہی تھی، تو آپ نے فرمایا جس کو میرا ہاتھ لگ جائے وہ چیز جل نہیں جاتی۔ پوری بخاری کیا پوری ذخیرہ احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر ایسی روایت نہیں ملتی ہے، کہیں ایک جگہ پر بھی ایسی روایت نہیں ملتی ہے، لیکن لوگ بخاری لکھ کر اور آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، اور اگر ہم اس طرح کی کوئی بات کر دیتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح کرنا ہی ہوتا تو آپ پہلے بھی کر سکتے تھے۔ کس طرح سے کہ یہ صورت تو مدنی صورت ہے، اس میں احکامات بھی مدینہ میں جا کر نازل ہو رہے ہیں، اور زینب تو اللہ کے رسول کی پھپھو کی بیٹی ہے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوئی ہے، آپ کے ساتھ پلی بڑھی ہے، اور ابھی پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ آپ ہو سکتا ہے اسے روز دیکھتے ہوں، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں جا کر خود اس کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ کروا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کے دل کے اوپر کوئی اس طرح کی بات کر دینا جی ان کے دل میں یہ بات تھی، تو یہ بہت بڑا اعتراض نہیں تو اور کیا ہے، یہ بہتان نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر ایسی ہی بات کر دو تو پھر تو قرآن کی وہ آیت بھی غلط ہو جائے گی جس میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں محمد ان کو چیلنج کیجئے کہ میرا کردار تمہارے سامنے، میرے اوپر کوئی انگلی تو کھڑی کر کے دکھاؤ۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تمہارے درمیان اتنا عرصہ گزار چکا ہوں، تب تم نے میرے اندر کوئی خامی نہیں دیکھی، تب تم مجھے صداقت کا امام بھی مانتے تھے، امانت کا امام بھی مانتے تھے۔ اب اگر میں نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دیا ہے تو مجھے شاعر، دیوانہ، جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو۔ تو بات میرا بھائی اصل میں یہ ہے کہ ہمیں سوچتے وقت، بالخصوص دین کے متعلق بولتے وقت کم از کم سوچ لینا چاہیے، یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم بات کون سی کر رہے ہیں اور کس کے متعلق بات کرنے لگے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
حدیث اس جگہ پر موجود ہوتی ہے جہاں کا حوالہ کوٹ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جیسے تبری کے اندر یہ ساری روایات موجود ہیں لیکن ان کی سند ہی صحیح نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ابن لہیہ نام کا ایک راوی ہے جو کہ روایات صحیح بیان نہیں کرتا ہے، اس کی روایات اختلاط کا شکار ہیں، وہ آگے پیچھے کر کے اپنی مرضی کی روایات بیان کر دیتا ہے۔ احادیث کے اوپر بڑی زیادہ سیکیورٹی رکھی گئی ہے، پھر کہیں جا کر احادیث لائی جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثیں یاد کی تھیں، اور ان میں سے اپنی بخاری کے اندر جتنی بھی روایات نقل کی ہیں آپ ان کی تعداد کو دیکھیے 7,000 کے لگ بھگ جاتی ہیں۔ 6 لاکھ کہاں اور کہاں 7,000۔ بقایا پر ان کا دل مطمئن نہیں ہے، لوگوں نے تو اپنی مرضی سے حدیث گڑ گڑ کر مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دی۔ اللہ کے فضل سے علماء اسلام نے من گھڑت روایات کو، ضعیف روایات کو چھانٹی کر کے الگ کر دیا ہے اور صحیح روایات کو الگ کر دیا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ مسئلے ہی بڑے آسان کر دیے گئے ہیں۔ وہ لوگ بھی تھے جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک حدیث کے متعلق سوال کیا تو کہنے لگے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، گھر جا کر دیکھوں گا۔ کمپیوٹر اس وقت ہوتے نہیں تھے، انہوں نے آ کر اپنے سارے تعلیمی کتابیں نکال لی جو انہوں نے خود لکھی ہوئی تھی اپنے استادوں سے، احادیث سن کر جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ اب وہ حدیث کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پاس میں چھہاروں کا تھیلا پڑا ہوا تھا، ساتھ میں وہ بھی کھا رہے ہیں اور حدیث بھی تلاش کر رہے ہیں۔ ساری رات بیٹھ کر حدیث تلاش کرتے رہے اور چھہارے کھاتے رہے، لیکن حدیث نہ ملی، چھہاروں کا تھیلا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اگلے دن وہ چھہارے کھانے کی وجہ سے گرمی اور وہ فوت ہو گئے۔ تو بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ علماء اسلام نے اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بات کرنے لگیں تو اس کے بارے میں دیکھ لیں، چھان پھٹک کر لیں کہ اہل علم اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ ہم تو صرف آنکھیں بند کر کے اس کو آگے بیان کرنا سیکھ چکے ہیں، وگرنہ اللہ کے رسول کا فرمان شاید ہماری نظروں سے نہیں گزرا۔ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا انس، سیدنا ابو ہریرہ یہ سارے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بلا وجہ محمد الرسول اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کر کے بیان کر دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، کیونکہ ان کاذبا علی لیس ککاذب علی احد، کسی عام بندے کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا اور اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کی شان ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اس لیے اللہ کا فرمان ہے من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر جھوٹا اور ظالم کون ہوگا، اس سے بڑھ کر دجال اور کذاب کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کر دے، قرآن کریم کی طرف منسوب کر کے۔ کئی لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو قرآن کے کسی حصے میں موجود ہی نہیں، اس لیے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے کوئی بھی ایسی بات کرتے ہوئے۔ خیر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اللہ نے جو بات نبی پر فرض کر دی ہے، جس کا حکم اللہ نے نبی کو دے دیا ہے، اس کے کرنے میں نبی پر کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، اس کے کرنے میں نبی پر کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کوئی حکم نازل کر دیا سب سے پہلے وہ لاگو نبی کی ذات پر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ادا کی ہیں، لیکن ساتھ میں آپ نے تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ آپ نے امت کو زکوٰۃ کا کہا ہے لیکن خود زکوٰۃ نہیں دے سکے کہ آپ نے گھر میں اتنا مال جمع کر کے رکھا ہی نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ میں رہے، آپ نے قربانی چھوڑی ہی نہیں۔ اللہ کا کوئی حکم آپ کے اوپر نازل ہوا ہے آپ نے فوراً سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کیا ہے، کیونکہ نبی کی شان ہی یہ ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہی نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا اس نے کر دینا ہے، اس کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں وقتی طور پہ جو لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ تانے مارتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سر عام دعوت کا حکم دیا تھا جب مکہ میں 10 سال آپ گزار چکے تھے، 3 سال کے بعد کھلی نبوت کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ لوگوں اب یہاں پر آؤ اور آ کر اللہ کے دین کو قبول کر لو، اور اس کے بعد مخالفت کا جو طوفان کھڑا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی بھی کیا گیا، آپ کے خلاف جو ہے سازشیں بھی کی گئیں، آپ کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، آپ کو پتھر بھی مارے گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ قربانیاں ہوتی ہیں جو آج سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں، جس نے دین کا نام لیا ہے، ان سب نے بھی دی ہیں، اور بالخصوص انبیاء نے تو بہت قربانیاں دی ہیں۔
اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے ان کو جو ہے وہ آزمایا گیا، کیسے ان کو ظلم کی بھٹیوں کے اندر دھکیل دیا گیا اور یہ اللہ کے بندے ثابت قدم رہے. تو بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرتی برائیوں کو اور اس طرح کے رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اگر اللہ رب العالمین کا یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیں، تو یہ ایسی رسم کا خاتمہ کیا ہے کہ کل کلا کو آپ کی امت میں اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی دلیل بھی آپ ہوں گے، اس کے لیے رہنمائی کا سامان بھی آپ کی ذات ہی سے اس کو ملے گا. وہ کسی دوسرے سے رہنمائی نہیں لے گا کہ میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ کے رسول پہ لازم ہو چکا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسی معاشرے کی اس گندی رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے. اس لیے تو اللہ رب العالمین نے خود آپ کا نکاح کر دیا. اس میں نہ گواہوں کی ضرورت پڑی، نہ حق مہر کی ضرورت پڑی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ زینب کے پاس چلے جائیے. سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ سنت اللہ کے رسول کی بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے. سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت اللہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا طریقہ ہے. فی الذین خلو من قبل، جو آپ سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، اللہ کا ان کے بارے میں بھی یہی طریقہ رہا ہے، وہ بھی اسی طریقے پر رہے ہیں. کس طریقے پر رہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان سب کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی مصیبت اور کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہی رہی ہے، اور وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے آپ سے جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ کروایا ہے تو آپ سے پہلے جتنے جلیل القدر انبیاء گزر چکے ہیں ان سب سے بھی ہم نے اس دور کی گندی رسموں کا خاتمہ کروایا ہی کروایا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے قدر مقدورہ، وہ پکا ٹھکا ہونا ہی ہوتا ہے. اس کے مناسب اس کے وقت کے آنے کا انتظار اللہ رب العالمین نے اس کو مقرر کیا ہوتا ہے کہ حالات یوں ہوں گے تو کن تو ہو جانا، فیکن وہ ہو جایا کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے میرا بھائی کہ سارا دین ایک ہی وقت میں نازل نہیں کیا گیا. یہ 23 سال لگا ہے، اس کو 23 سال لگے اس دین کو نازل ہوتے ہوئے. اللہ کو تو پہلے بھی پتا تھا کہ مکہ کے اندر اس طرح کی رسم ہے اور پھر مدینہ میں آ کر بھی اس طرح کی رسم رہی، لیکن مدینہ میں آنے کے 6 سال کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. گویا کہ لوگوں کے ذہنوں کو بنایا جا رہا تھا. اور کمال صحابہ کرام کی اطاعت کہ جب انہوں نے اس طرح کی باتیں سنی تو انہوں نے اللہ کے رسول پہ ایک بار بھی اعتراض نہیں کیا کہ اے محمد آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ زید بن محمد ہے، اب آپ ہی اس کو زید بن حارثہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ ہی اس کی متعلقہ کے ساتھ نکاح بھی کر رہے ہیں. تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ کو اور اللہ کے کلام کو سمجھ چکے تھے. اور صحابہ کی اطاعت کا تو وہ بھی بہت بڑا منظر ہے کہ جب ایک شخص نے ظہر کی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ ادا کی، حکم آیا کہ رکوع کی حالت میں آپ اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیں. وہ ظہر کی نماز ادا کر کے کہیں جا رہا تھا، عصر کے وقت اس نے دیکھا کہ کسی مسجد کے اندر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جا رہی. اس نے اونچی آواز سے کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی اور آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کروائی. تاریخ شاہد ہے کہ وہ مسجد آج بھی ذو قبلہ تین کے نام سے مشہور ہے، لوگوں نے ادھر ہی اپنا رخ پھیر لیا تھا. یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے منادی نے اعلان کیا کہ ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے، تو لوگوں نے جو منہوں میں گھونٹ بڑے ہوئے تھے انہوں نے وہ بھی باہر انڈیل دیے اور اپنے مٹکے توڑ دیے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے تو اپنے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کے کہہ کر دی، کہا جو حلق میں ہے وہ بھی باہر آ جائے کیونکہ یہ حرام ہو گئی. اور صحابہ کہتے ہیں اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا تھا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ایک مقرر وقت پر آنے والا ہوتا ہے. ہاں انسان جلدی کر جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جن لوگوں نے قربانیاں آپ سے پہلے دی ہیں یہ نبی ہی تھے، یہ اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے تھے. اس لیے سورۃ المائدہ میں اللہ کا حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے جو بھی آپ پر نازل کیا وہ آپ لوگوں کو پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.
اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ پھر دل میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ اگر پہنچاؤں گا تو لوگ کیا کیا کہیں گے، کس کس طرح کی باتیں کریں گے۔ انسان کے دل میں اس طرح کی بات آتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیں نا تو ہم اپنے کسی بھی جوان سے پوچھیں بھائی تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، سارے رشتہ دار جی مجھے مولوی کہنا شروع کر دیں گے، سارے کہیں گے بھی تمہاری عمر ہی کیا ہوئی ہے۔ کسی کو آپ کہیں کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں ادا کرتے، جی سارے مجھے مسیتڑ کہنا شروع کر دیں گے۔ بھائی تم دین کیوں نہیں پڑھتے، جی اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کام نہیں کرنا وہ۔ غرض ہر ایک کام کی تعویل موجود ہے، اور کیا ہے کہ لوگوں کا ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کے اوپر عمل کیجئے، آپ کا کام ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ رہی لوگوں کی باتیں، اللہ یعصمک من الناس، اللہ خود ہی آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، اور اللہ نے بچا کر دکھایا تو ہے۔ کوئی دین کے اوپر عمل کرے تو صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کے اوپر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول بھی دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر کسی کی جرت نہیں کہ ان کی طرف انگلی کھڑی کر سکے، ان کے اوپر کوئی اعتراض کھڑا کر سکے، اور اللہ بچانے پر قادر ہے۔ اور اللہ نے اگر کوئی مصیبت لکھ چھوڑی ہے، ساری دنیا بھی مل کر بچانا شروع کر دینا نہیں بچا سکتی۔ اور اگر اللہ نے کچھ نقصان نہیں نہ لکھا، ساری دنیا بھی درپے ہو جائے، اللہ پھر بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچانے والا ہے۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ لوگ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لوگوں کا حساب بھی اللہ نے لینا، آپ کا حساب بھی اللہ نے لینا، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، لوگوں نے اپنا حساب دینا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ کفا باللہ حسیبا، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، دوسرا اللہ رب العالمین جس حساب سے آپ کو حکم دے رہے ہیں وہ حکم آپ کو کافی ہو گیا۔ اللہ کا حکم آپ کو کافی ہے، آپ کو لوگوں کی طرف سے ملنے والی رائے اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی جو ان کے خیالات اور ان کے مشورے ہیں، آپ کو ان کے اوپر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر کسی کا حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔